علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، اب یہ آتے ہیں وہ جو ایک سوال ہمیں آیا تھا محمد وسیم صاحب کا غالباً، انہوں نے گناہ کبیرہ اور یا گناہ صغیرہ کے بارے میں پوچھا تھا کہ بدگمانی کیا ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بیان کیجیے گا۔ بدگمانی جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتی ہے دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ اس سے اللہ نے بھی روکا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی روکا ہے، اور ساتھ میں وعید بھی ارشاد فرمائی ہے بدگمانی کرنے کے بارے میں۔ تو جب اللہ روک دے، حکم دے دے، اللہ کے رسول حکم دے دیں کہ کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا، تو اس حکم کو نہ ماننا یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ دوسری وجہ انسانی زندگی سے متعلق ہے، کیونکہ ہمارا رب چاہتا ہے کہ سارے انسان جڑے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو اس جوڑ کو توڑتا ہے تو وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، بے شک، اور جو کام اللہ کو ناراض کرے وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تیسری وجہ جو بدگمانی ہے یہ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ یعنی اگر بدگمانی کسی کمپنی میں آئی تو وہ فلوپ ہو جائے گی، اگر یہ کسی تحریک میں آئی تو وہ فلوپ ہو جائے گی، ملک میں آئی تو وہ فلوپ ہو جائے گی۔ اس وجہ سے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اور ان کا ایک سوال اور تھا، ذرا اس کا بھی مختصراً جواب دے دیجیے، ویسے تو بڑا ایک طویل وہ ایک موضوع ہے۔ انہوں نے کہا کیا قرآن پاک میں ایسی آیت موجود ہے جس میں یہ واضح ہے کہ 72 فقہ ہوں گے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں فرقوں کی تعداد کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ بعض احادیث میں فرقوں کی تعداد کو بیان کیا گیا ہے، لیکن چونکہ یہ جواب ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ فرقہ بھی ایک سوچ کا نام ہے۔ سوچیں مختلف ہو سکتی ہیں، اب اس میں کون سی سوچ بہتر ہے کون سی بہتر نہیں ہے یہ عوام کی ڈسکشن کا کام نہیں ہے۔ عوام آج اپنی نجی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں یہ فرقہ کھیلتے ہیں تو اس میں تباہ ہو جاتے ہیں، جس سے ہماری سوسائٹی بٹ جاتی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ بدگمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں تمام فرقوں والے ایک دوسرے سے۔ یہ کام ہے علماء کا، علماء ڈائیلاگ کریں، علماء آپس میں بیٹھیں، جن فرقوں میں جو غلط باتیں ہیں وہ آپس میں دلائل سے ثابت کر کے علماء توبہ کریں، اور وہ پھر نیچے اپنے پورے فرقے والوں کو آگاہی دیں کہ یہ چیز غلط ہے، تو پھر بہترین ہوگا۔ بہت خوب، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، تھینک یو سو مچ علامہ پروفیسر سجاد مدنی صاحب۔ آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے بڑی خوبصورت گفتگو رہی، اور جامع طور پہ ہم نے بات کی آج کے موضوع کے